آج تو میری حاضری تھی یہاں ATC پنڈی میں، اور ابھی آرگومنٹس نہیں ہوئے، اس کے بیل کنفرم نہیں ہوئی ہے، اور ایک میرا ATC کا تھا لاہور میں، تو ایک ہی دن میں لاہور اور اسلام آباد میں تھا، اور ہمارے لائرس کو فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کہاں پہ حاضری لگا دیا، کہ اتنے زیادہ کیسز کرتے ہیں تاکہ ہم لوگ سارا دن عدالتوں کے چکر لگائیں۔ جو اس سے زیادہ یہ تو اتنا اہم نہیں ہے، صرف ہمارا ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ ہم تو کہتے کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جیلوں میں اگر انہوں نے ہمیں بھیجنا ہوگا تو یہ بھیج دیں گے، جب ان کو ضرورت پڑے گی کیسز بنائے اس لیے گئے ہیں تاکہ جب ان کا دل کرے کہ کسی نہ کسی کو جیل میں ڈال دو تو اس سے ہمیں نہیں فرق پڑتا۔ لیکن عمران خان کا جہاں تک کیس کا تعلق ہے کہ جج اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ سننے کو ہی تیار نہیں ہے عمران خان کا کیس، کیونکہ ہمارے لائر سلمان سکر نے کہا ہے کہ یہ 3 منٹ کا کیس ہے، اگر یہ کیس لگ گیا تو یہ 3 منٹ میں عمران خان کو اور بشرا بی بی کو اس کے اندر سے بیل مل جائے گی۔ بلکہ یہ تو کیس اتنا خراب ہے کہ اگر یہ باہر آ گیا اور اس کی آرگیومنٹ شروع ہو گئی تو پوری جو جج وہ جو ناصر جاوید تھا، یہ تو اس کو تو میرے خیال میں اس کے خلاف تو کرمنل ایکشن ہونا چاہیے، جس قسم کی سزا نا حق قید میں عمران خان کو رکھا گیا ہے۔ تو میری تو اپیل اس وقت لائر کمیونٹی کے ساتھ ہے، کیونکہ جو ہم آج کل چیزیں دیکھ رہے ہیں، جو ایک یہ جو کیا نام ہے واجد گیلانی، جو یہ آپ کے سامنے ایک بالکل سامنے ایک ظاہراً چیز ہے کہ ووٹ آپ کچھ کہہ کے لیتے ہیں اور پھر آپ جا کر 26ویں ترمیم کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو ساری لائر کمیونٹی پورے پاکستان سے میں اپیل کر رہی ہوں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ 26ویں ترمیم لائی گئی ہے رول آف لا کو دفن کرنے کے لیے۔ 2007 میں آپ لوگوں نے موومنٹ چلائی تھی عدلیہ کی بحالی کے لیے، جب آپ نے تب موومنٹ چلائی تھی آپ کی عزت آسمان پہ تھی، ساری قوم آپ کے ساتھ کھڑی تھی، ہم آپ کے پیچھے نکلے تھے، ہم نے آپ کے ساتھ مل کر ٹیئر گیس کھائی، ہم جیل کاٹی ہے، عمران خان نے جیل کاٹی تھی، لوگوں نے پوری کمیونٹی لاہور کے اندر جب وہ جو لائرز موومنٹ میں اعتزاز احسن وغیرہ لیڈ کر رہے تھے اور نواز شریف ان کے ساتھ تھے، تو کم سے کم 15-20 کلومیٹر کی لوگ تھے پیچھے، اتنی سپورٹ کے ساتھ، کیونکہ آپ نے لیڈرشپ دی تھی۔ آپ کو ہم آگے اپنے لیڈر مانتے ہیں کہ رول آف لا کے لیے کھڑے ہوں گے۔ آج میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ جب پورا قانونی دفن ہو رہا ہے اور ہم یہ سننے کو آتا ہے کہ بھون اور طارق ہر چیمبر میں، ہر ایسوسیشن میں، کیا آپ کی ایسوسیشن اور کاؤنسلز میں پیسے اور بیگز پیسوں کے بانٹتے پھر ہیں، کیا آج رول آف لا کی قیمت لگ گئی ہے؟ کیا آپ ہمیں بتائیں کیا قیمت ہے اس کی؟ اگر قیمت ہی لگانی ہے رول آف لا کی تو ہمیں بتائیں، ہم اس کے لیے چندہ جمع کر لیں گے، ہم اس کے لیے آپ کے اس سے دگنا چندہ جمع کر لیں گے، لیکن اللہ کے واسطے ہمارے جو قانون ہے، ہمارا مستقبل، ہمارے بچوں کا مستقبل، اس کا سودا نہ کریں۔ اگر سودا کرنا ہے تو آپ پبلکلی ریٹ لگا دیں، کیونکہ اس وقت تو کوئی چیز چھپ کے ہو ہی نہیں رہی۔ یہ جو واجد گیلانی ہے، اس سے جس طرح جا جا کے سپورٹ دے رہا ہے، اور چیف جسٹس سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ایک دن کہا کہ آپ اتنے مصروف ہیں 15 دن عمران خان کا کیس نہیں سن سکتے، اتنی مصروفیت ہے، اگلے دن آپ بار کے اندر جا کر بیٹھ جاتے ہیں، اور وہ پورا یہ جو واجد گیلانی ہے یہ ساتھ بیٹھ کر ان کو کہہ رہے کہ چیف جسٹس صاحب آپ فکر نہ کریں، آپ پکے ہو جائیں گے یہاں پہ۔ مطلب یہ سارا نوکریوں کا معاملہ ہے، ہم آپ کو ڈبل پروموشن دے دیتے ہیں سب کو۔ آپ اگر ہمیں انصاف سارے پاکستانیوں کو دے دیں، پاکستانی قوم آپ کو سر پہ تمغے دے گی، سر پہ بٹھا لے گی، صرف انصاف مانگ رہے ہیں۔ ہم لائر کمیونٹی کو پھر سے اپیل کرتے ہیں پورے پاکستان میں، لیکن یہ وقت آ گیا ہے، 26ویں ترمیم کے بعد 27ویں آ رہی ہے، تاکہ اگر کوئی کسر رہ گئی ہے رول آف لا کو اور آئین کو دفن کرنے کی، یہ بڑا اہم اور بڑا ضروری معاملہ پاکستان کے لیے۔ آپ پاکستانی لوگوں کا سوچیں، یہ جو تھوڑا سا یہ جو بھون اور تارڑ کے بیگ جو میں سارا دن لائر سے سنتی ہوں کہ بھون اور تارڑ کے بیگز ہوتے ہیں پیسوں کے، کیش کے، یہ چھوڑ دیں چیزیں۔ پاکستان کو اپنی عمران خان جیسے کہتے ہیں اخلاقیات کے اوپر بات آ رہی ہے، اخلاقیات نہیں دفن کرنی ہم نے ساتھ، ہم نے کھڑے ہونا ہے اس چیز کے لیے۔ تو اب اس آدمی کے جو واجد گیلانی ہے، یہ پریزیڈنٹ اسلام آباد بار کا جو پریزیڈنٹ ہے، اب لائر سے جو بات ہو رہی تھی، یہ اس کے خلاف نو کانفیڈنس کرنے لگے ہیں۔ یہاں کوئی چیز دیکھیں، جن کا ووٹ چوری ہوتا ہے ان کو پہلے کھڑے ہونا ہے، ووٹ ان کا چوری کیا، اس نے عہد کچھ کیا اور جا کے اس کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے اپنی لائرز نے اس وقت متحد ہو کر پاکستان کے رول آف لا کے لیے ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ پلیز کھڑے ہو جائیں۔
تو انشاءاللہ ہم ینگر جنریشن سے امید رکھتے ہیں، کیونکہ آج جو ینگ لائرز ہیں، میں یہ آپ کو بتا دوں، جب آپ یہ کہیں گے کہ ہم بے بس ہیں تو آپ کو فیس کون دے گا؟ کون آپ کو ہائر کرے گا؟ جب آپ کہیں گے کہ یا تو کوئی رول آف لا ہی نہیں ہے، اور پھر آپ کو کون پیسے بھرے گا آپ کے لیے؟ تو آپ کی اپنا مستقبل کا بھی سوال ہے. تو میں آپ سے یہی اپیل ہی کر سکتے ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں جب آپ نکلیں. بالکل نہیں، یہاں پہ آپ نے شاید دیکھا نہیں ہے، پورا الائنس ہے. اصل میں پاکستان جو تحریک انصاف ہے، 80-90% تو لوگ انہیں کے پیچھے کھڑے ہیں، اور باقی جو نیشنل پارٹیز ہیں 8-9 جماعتوں نے، شاید آپ نے دیکھا نہ ہو، انہوں نے پورا اگریمنٹ سائن کیا اس چیز کے اوپر کہ جو رول آف لا کے لیے وہ کھڑے ہیں، اور 26ویں ترمیم کے خلاف کھڑے ہیں، اور پورا الائنس بنا ہوا ہے ساری نیشنل پارٹیز کا. لوگ اتنے مرے تھے وہاں پہ، جب اسنائپر رائفل سے مرے تھے، اس کا کوئی نتیجہ نکلے؟ آپ کو کسی کو انصاف ملے؟ الٹا انہی کو جیلوں میں ڈال دیے جن کے اوپر گولیاں چلی تھیں. رول آف لا تو پاکستان میں ختم ہو چکا ہے. آپ کو نظر آ رہا ہے رول آف لا؟ کہ جنہوں نے گولیاں کھائی ہیں وہی تاریخیں بھگت رہے ہیں. تو اس وقت جو علی امین نے بات کی تھی، ایک میں نے اسی وقت کلیریفائی کر دیا تھا کہ عمران خان نے کہہ کے خاص کہا تھا میں اپنے لوگوں کو اسلام آباد اس لیے نہیں بلاؤں گا کیونکہ یہاں پہ گولیاں ماری جاتی ہیں، سنائپر رائفل سے ان کو مارا جاتا ہے، اس سے میں اپنے لوگوں کو اور جوانوں کو نہیں مرواؤں گا. یہ تو عمران خان نے کلیئر کر دیا. تو اس لیے علی امین کو بندوقوں لانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ اسلام آباد تو آ ہی نہیں رہے ہیں. مجھے تو نہیں پتا کہ آگے کیا. آپ کو پتا ہے ہمارے جوان لوگ خود ہی اسٹریٹجی بنائیں گے کہ کیسے احتجاج آغاز ہو رہا ہے. تحریک کا آغاز انہوں نے کہا ہے. آپ نے سمجھا؟